اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید میں پارہ نمبر 2 میں ہم نے پہلے 4 رکوع دیکھے۔ ابھی 5ویں رکوع سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ نیکی نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ بندہ آخرت پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، ناطے والوں کی خدمت کرے، خرچے فی سبیل اللہ کرے، یتیموں کا خیال رکھے، محتاجوں کا خیال رکھے، مسافروں کا، سائلوں کا، اگر کسی کی گردن چھڑا سکے تو یعنی کہ خون بہا دے کہ اگر کوئی جو ہے نا قتل ہو رہا ہو اس کو بچا سکے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، وعدے کا خیال کرے، صبر میں جو ہے نا لڑائی اور تکلیف میں صبر کرے، تو یہی سچے اور فلاح پانے والے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم لوگ یہ اگر استطاعت رکھتے ہو تو بدلہ لو، جو کوئی اگر زیادتی کرے تو بدلہ لو، پھر اگر معاف کر دو تو یہ اور بہتر ہے۔ تو زیادتی کرنے والے پہ عذاب آتا ہے، یہ قصاص اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے رکھا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ آگے وراثت میں جس جس کا حصہ بنتا ہے اس کو وراثت کا حصہ دینا چاہیے، جو نہ دے تو وہ گنہگار ہے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑے میں صلح کرائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا غفور الرحیم ہے اور اس کا بڑا اجر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ روزوں کا حکم فرمایا کہ جس طرح سے تم سے پہلی امتیں روزے رکھتی رہیں اسی طرح تمہارے لیے اوپر بھی روزے فرض کیے۔ اگر کوئی بیمار ہو، مسافر ہو تو وہ بعد میں رکھ لے، اگر روزہ کوئی نہ رکھ سکے تو وہ اپنی جگہ کسی اور مجبور کو، یعنی کہ مجبوری ہو تو وہ کسی اور انسان کو روزے رکھوا دے، تو اگر خود رکھے تو وہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید روزوں میں نازل ہوا اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی تمہارے لیے یہ آسانی ہم ڈھونڈتے ہیں، مشکل نہیں، تو جس طرح سے طریقہ کار بن سکتا ہے روزوں میں اختیار کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی، اگر یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ میں کتنی دور ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قریب ہی ہوں، اتنا قریب ہوں کہ میں ان کی بات چیت سنتا ہوں، پکار سنتا ہوں۔ پھر آگے روزوں میں فرمایا کہ عورت کے آپ لوگ عورتوں سے ملنا ہو تو رات کو ملو، جب روزے میں نہ ہو تو صبح سحری سے روزے کی حالت میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ، اعتکاف میں عورتوں سے نہ ملو۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو، نہ خود نہ حاکموں سے مل کر۔ پھر فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بتاؤ کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے گنتی بنائی، اس سے حساب کتاب بنایا۔ پھر آگے متفرق اعمال میں فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں آؤ تو دیوار پھلانگ کے نہ جایا کرو، نہ دیوار سے پھلانگ کے آیا کرو، دروازے سے آیا کرو۔ زیادتی جو کرے اس سے لڑنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادتی کرنے والے لوگ خدا کو ناپسند ہیں۔ جنہوں نے تمہیں نکالا، تمہیں ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، تم لوگ بھی ان کو سزا دو۔ تو دین سے دور کرنا قتل سے بڑھ کر ہے۔ مسجد الحرام کے اطراف میں نہ لڑو حج کے دنوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی وہاں پہ لڑے تو اپنے دفاع کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ زیادتی اور فساد کے خاتمے تک لڑو، باز آ جائیں تو چھوڑ دو، حرمت کے مہینوں کا خیال رکھو، خرچے فی سبیل اللہ کرتے رہو اور ہلاکت سے بچو۔ جب حج اور عمرہ کر لو تو قربانی کے بعد حجامت کرواؤ، یعنی کہ یہ ہیئر کٹ جس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی نہ کروائے تو وہ 3 روزے رکھے یا پھر حج سے واپسی پر 7 روزے رکھے۔ تو حج کے دنوں میں جب احرام باندھا ہو تو عورت سے نہ ملو، یہ گناہ ہے اور اس سے دور رہو۔ پھر فرمایا کہ جب عرفات کے میدان سے آپ لوگ آتے ہو تو مزدلفہ میں قیام کرو اور ادھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے جی۔ یہ طریقہ کار پورا حج کا بتایا گیا۔ منا میں بتایا گیا کہ عبادت کرو، عرفات کے میدان میں حکم آیا، مزدلفہ میں آیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ عبادت کرتے رہو، اگر کوئی جلدی واپس آ جائے حج سے تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں۔
कहते हैं कि अच्छा इंसान वो है जो अच्छी बात करे, अल्लाह को गवाह बनाए। जो लोग झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। और जो फसादी होते हैं ना, वो जब उनको कोई नसीहत की जाती है तो वो गरूर में आ जाते हैं। तो जो अल्लाह के रास्ते में जान दे तो अल्लाह ताला मेहरबान है। पूरे मुसलमान बड़ों, यानी कि थोड़े, ये नहीं कि थोड़ा मान लिया थोड़ा नहीं मान लिया। तो बुरे अमाल के वक्त जब कोई बुरा अमल करने लगो तो अल्लाह ताला के हुक्म को देखा करो कि यह अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। तो फिर आगे फरमाया कि क्या खुदा और फरिश्ते खुद आगे तबलीग करेंगे? ये अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे, इनकी बात माननी चाहिए और इसी तरह से ही अल्लाह की तरफ बंदा रजू कर सकता है। बहुत शुक्रिया जी, बाकी फिर सुनाऊंगा।